موت آ گئی، انہوں نے اس ہار کو اپنے سے جدا نہیں کیا، وصیت کی کہ یہ نبی کا پہنایا ہوا ہار ہے، یہی پہن کر ہم اگر قبر میں جائیں گے تو ہماری یہی جیت ہوگی۔ یہ عقیدہ جس قوم کا ہو اس قوم کی محبت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ یہیں سے یہ بات بھی عرض کرتے چلے کہ نبی کی بارگاہ سے ملے ہوئے ایک ایک لفظ کو ان لوگوں نے محبت کی نگاہ سے اپنے سینے سے لگایا۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے دستور کے مطابق بعض لوگوں کو نئے نام دیے۔ ان نیا نام جن لوگوں کو ملا ان لوگوں نے پرانے نام چھوڑ دیے۔ نبی سے محبت کا انداز یہ تھا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ جو عشرہ مبشرہ کے صحابی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ آپ سن کے حیرت کریں گے کہ ابو عبیدہ کے باپ کا نام جراح نہیں ہے، جراح یہ ان کے دادا کا نام ہے، لیکن تاریخ میں آپ جب بھی اٹھا کے دیکھیں ابو عبیدہ ابن جراح، ابو عبیدہ ابن جراح یہی ملتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے دادا کے نام کے ساتھ اپنی شہرت کیوں کی؟ اپنے نام کے ساتھ اپنے دادا کا نام کیوں لگایا، باپ کا کیوں نہیں لگایا؟ تو حقیقت میں جنگ بدر میں حضرت ابو عبیدہ کا باپ کفار و مشرکین کی طرف سے نبی کریم کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آیا، اور میدان جنگ میں اللہ کی شان دیکھو کہ ایک طرف ابو عبیدہ ہے، دوسری طرف ان کا باپ آ گیا۔ باپ اور بیٹے میں جنگ ہوئی اور حضرت ابو عبیدہ نے اپنی تلوار سے اپنے سگے باپ کو قتل کر دیا، اور صرف اس لیے کہ میرا باپ ایسا جہنمی کہ میرے نبی سے اور نبی والوں سے لڑنے کے لیے آ گیا، تو جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ یہاں تک کہ اپنے نام کے آگے انہوں نے باپ کا نام نہیں لگایا، بلکہ لگایا تو یہ کہ ابو عبیدہ ابن جراح، دادا کا نام لگایا۔ ایسے ہی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسی جنگ میں اپنے سگے ماموں کو اپنی تلوار سے وار کیا، نہ صرف وار کیا بلکہ اسے فنا فی النار کر دیا۔ اور اسی جنگ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے لڑنے آئے، اللہ نے کرم فرمایا صدیق اکبر پر، ان کے خاندان پر، وہ مسلمان ہو گئے۔ بعد میں اسلام لانے کے بعد اپنے والد ماجد سے ایک دن بیٹھے بات کر رہے تھے، کہنے لگے کہ بابا جان، اللہ کو آپ کی زندگی منظور تھی، ورنہ میدان جنگ میں بدر کے دن کئی بار آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، لیکن میں طرح دے گیا، بچا دے گیا، اس لیے کہ آپ میرے باپ ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا میں تو تلاش کر رہا تھا تجھ کو، تو میرے تلوار کی زد میں نہیں آیا، میرا سامنا نہیں ہوا، خدا کی قسم اگر نبی کی مخالفت کرتے ہوئے تو میرے سامنے آتا، تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا، تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ ہے صحابہ کے عشق رسول، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اور آج ہم تو رشتہ داریوں میں، دوستوں میں، دوستی میں، جانے کیسے کیسے معاملات میں، ارے بڑا تعلق ہے کیا کرے، بڑا تعلق ہے کیا کرے۔ یقین جانو کسی شاعر نے کہا، بہت پیاری بات کہی، عشق اعجاز شرکت کا قائل نہیں، یا زمانے کا بن یا محمد کا بن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ساری دنیا سے توڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے کا نام، اور نبی جب کچھ دے دے تو اس سے دل خوش ہونا چاہیے۔
اہل عرب کا ایک دستور یہ بھی تھا کہ وہ اپنے نام کے ساتھ کنیت لگاتے تھے. ہمارے یہاں اس کا رواج بہت کم ہے. کنیت کا مطلب یہ ہوا کہ عام طور پر بیٹا یا بیٹی ہو جائے تو اس بیٹا یا بیٹی کی نسبت سے ابو لگا کر یا عورت ہے تو لگا کر اس کا نام، بچے کا نام لے لیا جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ فلاں کی ماں، فلاں کا باپ، فلاں کی ماں، فلاں کا باپ. جیسے ابو طالب، طالب کا باپ، ابو عبداللہ، عبداللہ کا باپ، ام عبداللہ، عبداللہ کی ماں، ام عبد یعنی عبداللہ ہی کی ماں. اس طریقے سے بہت سارے نام سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن ان میں کچھ نام بڑے عجیب سے. مثال کے طور پر ایک نام ہے ابو ہریرہ، اور ابو ہریرہ کے معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بلی، بلی کا باپ. یا اگر تھوڑا سا زبان و بیان پر قدرت رکھتا ہو تو وہ یہ کہے گا ابو ہریرہ یعنی بلی والے. اب یہ بلی والے کیا ہے؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جن صحابی کی کنیت ہے، ان کی ایک خوشی کہہ لیجئے، شوق کہہ لیجئے، بلیوں سے وہ بہت پیار کرتے تھے. اکثر گھر میں بلی پالتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہیں اور ان کے چوڑی چوڑی آستینیں ہوتی تھی. اس آستین میں سے ایک بلی کا بچہ نکلا. جب بلی کے بچے کو نکلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا یا ابو ہریرہ، اے بلی والے. یہ لفظ یا ابو ہریرہ نبی کی زبان اقدس سے کیا نکلا؟ ان کو بھی پسند، سارے عالم کو پسند، ایسا پسند کہ آج محدثین اس بات پر متفق ہی نہیں ہو پا رہے ہیں کہ ان کا اصل نام کیا تھا. ابو ہریرہ کا لفظ کا وہ شہرا ہوا اور ان کو کوئی برا بھی نہیں لگتا تھا. بلی والے بلی والے بولے. ہم کو کوئی کہتے بلی والے، گھوڑے والے، کتے والے تو ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن چونکہ یہ پیار بھرا لقب نبی کریم کی طرف سے ملا، اس لیے حضرت ابو ہریرہ کو اور کسی نام سے پکارو تو وہ لطف نہ آتا تھا جو ابو ہریرہ سننے میں آتا تھا. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے صہیب. صہیب کے صاحبزادے حضرت حمزہ ابن صہیب روایت کرتے ہیں کہ میرے والد جب کبھی اپنی کنیت بتاتے تھے تو ابو یحییٰ بتاتے تھے، اور ہمارے بھائیوں میں کوئی یحییٰ نام کا تھا ہی نہیں. ابو یحییٰ نام سے کنیت سے مشہور تھے. فرماتے ہیں کہ ایک دن امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ صہیب، تمہارے تو کسی بیٹے کے نام یحییٰ نہیں ہے، پھر تم اپنی کنیت ابو یحییٰ بتاتے ہو، اس کی کیا وجہ؟ تو حضرت صہیب نے مسکراتے ہوئے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا تو یہ کنیت اللہ کے نبی نے مجھ کو خود سے عطا کر دی کہ تمہاری کنیت ابو یحییٰ ہے. نتیجہ یہ کہ میں یہی کنیت پسند کرتا ہوں. تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ جب نبی نے یہ کنیت عطا کی ہے پھر تو تم ابو یحییٰ ہی ہو. یعنی نبی نے یہ نام دیا بظاہر بالکل اس اعتبار سے نہیں تھا، صحیح نہیں تھا، ان کا کوئی یحییٰ نام کا بیٹا نہیں تھا، لیکن نبی نے نام دے دیا سو دے دیا. ایسے ہی ایک دن خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کچھ ہلکی ہلکی رونے کی آواز آئی
یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم از خود سرکار بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لائے. بازو بازو میں تو مکان تھا، بیچ میں ایک دیوار حضرت عائشہ کا حجرہ یہ، بیچ میں ایک دیوار، ادھر ایک حجرہ یہ، بلکہ بیچ میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جو بعد میں بند کر دی گئی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب حضرت فاطمہ زہرا کے یہاں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رو رہی. آقا نے استفسار فرمایا کہ اے بیٹی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو، کیا تکلیف ہوئی؟ تو روتے روتے کہنے لگی کہ آپ کے عمزاد مجھ سے ناراض ہو کے چلے گئے، یعنی میرے شوہر نامدار مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، کافی دیر ہو گئی آئے نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو علی ہو کہ فاطمہ دونوں آنکھ کے تارے تھے. باہر آئے، ادھر ادھر تلاش کیا تو مسجد نبوی میں ایک جگہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم لیٹے ہوئے. اس زمانے میں مسجد نبوی پہ کوئی فرش نہیں بچھا تھا، کچی زمین تھی، اور اس کچی زمین پر بھی کنکر تھے. کبھی کبھی جب بارش میں پانی ٹپکتا تھا تو کیچڑ ہو جاتا تھا، تو اس کیچڑ سے بچنے کے لیے صحابہ باہر جاتے اور اپنے دامن میں وہاں سے کنکریاں چن کے لاتے اور ان کنکریوں کو سجدے کی جگہ پہ رکھ کے تھپ تھپا دیتے تاکہ کیچڑ نہ رہے، سر سجدے میں جائے تو سجدہ آسانی سے ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ملاحظہ فرمایا کہ جگہ جگہ سجدے کی جگہ پر ایسے کنکر بچھے ہوئے ہیں. استفسار فرمایا تو صحابہ نے عرض کی حضور کیچڑ ہو گیا تھا، اسے بچنے کے لیے ہم لے آئے. آقا علیہ السلام نے بہت پسند فرمایا، خوشی کا اظہار فرمایا. جب سرکار نے خوشی کا اظہار فرمایا تو اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک، جب تک مسجد شریف کی نئی تعمیر نہیں ہو گئی، پختہ فرش نہ بنا، مسجد نبوی کے لیے یہ تعمیر کا جز بنا دیا گیا کہ پوری مسجد نبوی کے اندر کنکر بچھا دیا جائے، اسے تھپ تھپا دیا جائے، صرف اس لیے کہ نبی کو پسند تھا. نبی نے خوشی کا اظہار کیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تو ایسے ہی زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، مٹی کی زمین تھی اور گہری نیند میں تھی. اب زمین پہ آدمی لیٹے، گرمی کا موسم ہو، جوان آدمی ہو تو پسینہ تو نکلے گا. آج تو ہم اپنے بیٹے اور پوتے کو کہتے کہ بیٹا ذرا یہاں کھیل دے تھوڑی دیر، تو وہ ناراض ہوگا، بولے گا کیا میں گندا ہوں، میلا ہوں، ایسا ہے ویسا ہے، پتہ نہیں کیا کیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم لیٹے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے تو دیکھا کہ علی آرام کر رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، اور 2-3 بار کروٹ لی ہوگی تو ان کے ایک بازو پر مٹی لگی ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پیار سے اس مٹی کو جھاڑتے ہوئے کہتے ہیں قم قم یا ابا تراب، قم 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 یا ابو تراب، اے مٹی والے اٹھ، اے مٹی والے اٹھ. تو تراب عربی میں مٹی کو کہتے ہیں. ہم سے کوئی کہہ لے ریتی والے، کھڑی والے، ہم سے کوئی کہہ دے مرچی والے تو کتنی مرچی لگے گی. لیکن نبی کریم نے کہا اے ابو تراب، اے ابو تراب. سرکار علی مرتضی کھڑے ہو گئے. وہ ایک الگ واقعہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح صفائی کرا دی. کہا کہ بھائی دونوں گھر میں رہتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے سے کچھ اختلاف رائے ہو جاتا ہے، کوئی معمولی سا ایسے رنجش ہو جاتی ہے، اس کو دل پہ نہیں لینا چاہیے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو ایک وقتی بات تھی. لیکن ایک اتفاقی واقعہ کہ حضرت علی کو ابو تراب کہہ دیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اگر ابو الحسن کہہ کر پکارتے تھے تو ان کو اتنی خوشی نہیں ہوتی، ابو حسین کہہ کر پکارے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی، اور ابو تراب کہہ کے پکارے تو مسکرانے لگتے. اب کوئی کہتا تھا کہ یہ ابو تراب کنیت کون سی کنیت، جی اجنبی ہوتے نہیں معلوم ہوتا. وہ پشت
کہ مٹی والے کا کیا مطلب یا مٹی کے ابا کا کیا مطلب، اور آپ اس پر اتنے خوش ہوتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ یہ تمغہ نبی پاک کی بارگاہ سے ملا، یہ عطیہ رسول پاک صاحب الاولاق کا ہے، اس لیے میں اسے رمضان المبارک کے مقدس موقع پر علامہ وقار احمد عزیزی دامت اللہ کے خوبصورت بیانوں کا سلسلہ مقدس ہستیوں اور یادگار واقعات کے ساتھ یوٹیوب چینل پیر علامہ وقار احمد عزیزی آفیشیل پیج پر دیکھنا نہ بھولے۔ یاد رہے یہ تمام نشریات صرف آپ کے لیے کی جاتی ہے، ہاں آپ کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور ابھی تک کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یاد رکھیں سبسکرائب ضرور کریں۔